لیکن سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ ناظرین، دنیا کے طاقتور ترین آدمی ڈونلڈ جے ٹرمپ نے، امریکہ کے صدر نے کھل کر یہ اعلان کر دیا ہے کہ جناب دنیا میں ایک ملک ہے پاکستان جس کا نام ہے، اور اس کی زمینوں کے نیچے تیلوں کے سمندر ہیں، اس کے زمینوں کے نیچے تیلوں کے دریا بہ رہے ہیں، اور وہاں پر اتنا تیل ہے کہ وہ تیل پاکستان بیچے گا اور تیل کر دے گا، اور تیل پوری دنیا میں ہوگی، اور تیل کی بوتلیں ہم اپنی جیبوں سے نکال کر پوری دنیا میں لے کر جائیں گے، اور ہر پوری دنیا میں بکے گا جو تیل وہ پاکستانی تیل ہوگا اور تیل دیا جائے گا۔ یقین مانے پاکستان کے اندر بھی جو ظاہر ہے سمجھتے ہیں چیزوں کو، انہوں نے بھی ایسے کر کے سگریٹ ڈالا ہوگا، اور انہیں بھی سمجھ آ رہی ہوگی کہ ہڈی ڈال رہا ہے، یہ ٹرمپ کر کیا رہا ہے۔ اچھا، اس میں دو تین چیزیں ناظرین جو سمجھنے والی ہیں، یہ انپریسیڈنٹڈ ہے، یہ غیر معمولی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ ایک امریکی صدر آفیشلی میڈیا میں آ کر پاکستان کو ہڈی پھینک رہا ہے، پاکستان کو یعنی وہ میٹھا کیے جا رہا ہے، اور زیادہ میٹھا کیا جا رہا ہے، اور غیر ضروری طور پر میٹھا کیا جا رہا ہے۔ اچھا، پھر وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ جناب یہ پاکستان کی کوئی کامیابی ہے، یعنی ہونا تو یہ چاہیے کہ ہمارا تیل نکلا ہے، وہ کہتا ہے مبارک ہو پاکستان، آپ کا تیل نکل آیا، آپ لوگ بڑا گرو کرو گے۔ نہیں، وہ اس طرح بات نہیں کر رہا۔ ٹرمپ کے ٹویٹ اٹھا کر دیکھ لیں، وہ یہ کہہ رہا ہے اس کا تیل نکل آیا ہے، تم مارے جاؤ گے۔ انڈیا کو کہہ رہا ہے اس کا تیل نکل آیا ہے، تم مارے جاؤ گے، اس کا تیل نکل آیا ہے، تم خریدو گے، اس کے ساتھ جنگ ہوئی ہے، یہ جنگ جیت گیا، پھر تمہیں مارے گا، میں نے اس سے جنگ رکوائی ہے، نہیں تو یہ تمہیں مار لیتا، یہ تم سے بہت اوپر ہے، تم بہت نیچے۔ یعنی وہ جب بھی بات کر رہا ہے وہ کسی اور سے مخاطب ہے، بیچ میں گھسیٹ کر ہمیں لے کر آتا ہے، بیچ میں گھسیٹ کر ہمیں لے کر، یعنی بازو سے پکڑ کر ہمیں لے کر ادھر کھڑا ہو، سینٹر میں کھڑا کر وہ یہ دیکھ دس از ہاؤ ڈونلڈ ٹرمپ ان سارے معاملات کو ڈیل کر رہا ہے اور آگے لے کر جا رہا ہے۔ دیکھیں دو تین چیزیں، یا تو ڈونلڈ ٹرمپ کو کسی نے سنگاڑے سنگائے ہیں، یا ڈونلڈ ٹرمپ کو کسی نے بڑا قائل کر لیا ہے، کوئی پھونک مار دی ہے، یا پھر وہ چلا کھلا ہو گیا یا پاگل ہو گیا، ایسا نہیں ہے۔ امریکہ کے اندر جو انڈین لابیز ہیں وہ بہت تگڑی ہیں، بہت ہی زیادہ تگڑی ہیں۔ انڈینز امریکی سسٹم کے اندر گھسے ہوئے ہیں، اور سسٹم کی جڑوں کے اندر جا کر امریکن اور اسرائیلی سسٹم کے اندر یہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ پھر یہ بڑی پرومیننٹ شخصیات ہیں، اور ان کی جو ڈائسپورا ہے، انڈین ڈائسپورا، ان کے جو ڈاکٹرز ہیں، ان کے جو سرجنز ہیں، ان کے جو پی ایچ ڈیز ہیں، ان کے جو اے آئی سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، ان کے جو اسپیشلسٹ ہیں، ان کی امریکن ڈھانچے کے اندر، امریکن سٹرکچر کے اندر بہت روٹس ہیں، بہت زیادہ جڑیں ہیں، ان کی پریزنس بہت زیادہ وہاں پر موجود ہے۔ اس کے باوجود ڈونلڈ ٹرمپ یہ جو حرکتیں کر رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک اسٹریٹجی ہے، یہ ایک پلاننگ ہے، جس طریقے سے وہ چیزوں کو لے کر جا رہا ہے۔ بار بار وہ انڈیا کا بازو مروڑ رہا ہے، وہ کچھ نہ کچھ ہے جو کہ انڈیا سے چاہ رہا ہے۔ اب ڈونلڈ ٹرمپ کی جو کتاب ہے آرٹ آف ڈیل، اس کتاب کے اندر وہ صرف ایک ہی بات چیت کر رہا ہے اپنے بارے میں، اس نے وہ اپنی کالز کا ذکر کرتا ہے، صبح سے لے کر شام تک وہ کیا کرتا ہے، وہ صرف ایک ہی کام کرتا ہے کہ وہ ڈیلز کرتا ہے، پیسوں کی ڈیل کرتا ہے، روکڑے کی ڈیل کرتا ہے، مال کی ڈیل، اور یہ کیش منی کی وہ بنیادی طور پر اتنے ملین ڈالرز، اتنے بلین ڈالرز، اتنے بلین ڈالرز، اتنے بلین ڈالرز ہونے چاہیے، وہ کیش منی کی، فائنانسز کی، ان کے بارے میں بات چیت کر رہا ہے۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ محسوس یہ ہو رہا ہے کہ وہ انڈیا سے 7 سے 8 ارب ڈالرز یا شاید اس سے زیادہ نکلوانا چاہ رہا ہے، اور اس کے لیے وہ لگاتار مودی گورنمنٹ کو ولنریبل کیا جا رہا ہے، اس کے اوپر پریشر ڈالا جا رہا ہے، خوب پریشر ڈال رہا ہے، اور یہ انہیں کریک کرنا چاہ رہا ہے، اور وہاں سے کچھ نہ کچھ نکالنا چاہ رہا ہے۔ اب حیران کن طور پر ابھی تک انڈیا کریک نہیں ہوا۔ اب دیکھیں تو مودی نے کوئی بھی ایسی سٹیٹمنٹ نہیں دی، مودی نے ایسی کوئی بات چیت نہیں کی، مودی ڈیسپریٹ نہیں ہو رہا، مودی پاگل نہیں ہو رہا۔ حالانکہ ود ان انڈیا مودی کے اوپر اٹسیلف بہت زیادہ کرٹیسزم ہے، مودی کو جنگ کو لے کر یا باقی ساری چیزوں کو لے کر بہت سارے سوالات اٹھ رہے ہیں، لیکن وہ خود انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں کہ یہ کر کیا رہا ہے اور یہ چیزوں کو کس طرف لے کر جا رہا ہے۔ اب صرف ایک ہفتہ پہلے کی صورتحال دیکھ رہے ہیں تو اس نے جاپان کا بازو مروڑ کر وہاں سے $500 بلین ڈالرز وہاں سے نکلوائے ہیں۔ یہی کام اس نے انڈونیشیا کے ساتھ کیا ہے، یہی کام یہ چین کے ساتھ کرنا چاہ رہا ہے، یہی کام یہ دنیا کی مختلف اور ممالک کے ساتھ یہ کرنا چاہ رہا ہے کہ بازو مروڑ کر یہ ان سے پیسہ نکلوا کر وہاں پر انویسٹ کرنا چاہ رہا ہے۔ لیکن بار بار ناظرین یہ پاکستان پاکستان پاکستان، اور پھر ایسی باتیں کہ جن کا سینس نہیں بن رہا ہوتا۔ آپ کو یاد ہوگا عمران خان کے دور میں یہ میرے خیال میں کیکرا 1 وہاں پر رولا پڑ گیا تھا کہ خان کے دور میں آئل نکل آیا ہے سمندر کے نیچے سے، بلکہ عمران خان صاحب نے ایک دفعہ یہ بھی کہا تھا کہ 1-2 دنوں میں شاید خوشخبری آ جائے گی، لیکن پھر پتہ یہ چلا تھا کہ جناب وہ تیل یا آئل ریزروائرز نہیں نکلی، اور دنیا بھر کی جو کمپنیز تھی وہ پیک کر کے واپس چلی گئی تھی، اور ایک بڑی ڈس اپوائنٹمنٹ ہوئی تھی پاکستان کو۔ اب ٹرمپ یہ کہہ رہا کہ نہیں تیل ہے، آئل ہے، تو یہ تیل واقعتاً تیل آئل کی بات چیت کر رہا ہے جو بوتلوں میں ڈال کر ہم لوگ لگاتے ہیں۔ لیکن تیل نہ بہت ساری چیزوں کی وجہ سے پاکستان میں مشہور ہے۔ پاکستان میں چونا لگانے کو تیل لگانا بھی کہتے ہیں۔ پاکستان میں آپ اگر پنڈی کے اندر جائیں تو پنڈی میں بہت ساری جگہوں کے اوپر پل کراس کرتے ہوئے وہاں پر لوگ تیل لے کر بیٹھے ہوتے ہیں، تیلوں کی وہ ٹھک ٹھک کرنے والا گھوم رہا ہوتا ہے کہ مالش کروا لو۔ تو پاکستان میں مالشیے بھی تیل استعمال کرتے ہیں، تو جو تیل کی خالص قسم ہے وہ مالشیے پاکستان میں استعمال کرتے ہیں۔ اب یہ جو ٹرمپ بات چیت کر رہا ہے یہ بہت ہی عجیب و غریب گفتگو ہے۔ ساؤتھ ایشین انڈیکس یہ ٹویٹ کر رہا ہے، یہ لکھتے ہیں جسٹ ان
Pakistan has discovered massive offshore and the gas reserves in the exclusive economic zone. As per initial reports, these deposits can rank as the fourth largest of oil and gas reserves globally. ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स के। वो कह रहे हैं जनाब अभी खबर मिली है कि पाकिस्तान के जनाब समुद्रों के नीचे से तेल निकल आया है, गैसें निकल आई हैं, और जो इनिशियल रिपोर्ट है उनके मुताबिक ट्रिलियंस ऑफ अमेरिकी डॉलर्स इनकी कीमत बन रही है। इनिशियल एक्सप्लोरेशन एंड द ड्रिलिंग ऑफ दीज रिजर्वायर्स वाज डन बाय द यूएस एक्समोबिल इन कॉर्पोरेशन विद ओजीडीसीएल कि जनाब ये जो इन्हें ड्रिल किया गया है, ओजीडीसीएल जो पाकिस्तान का इदारा है उसके साथ मिलकर यूएस कंपनीज, और फिर ये भी खबरें आ रही कि शायद यूएई की या मुख्तलिफ कंपनीज ने मिलकर ये ड्रिल किया और वहां से तेल निकल आया और बहुत बड़ा ये तेल है। अच्छा नाज़रीन, एक और चीज इसके अंदर नजर आ रही है ट्रंप की ट्वीट में। देखिए पाकिस्तान की जमीनों के नीचे या समुद्रों के नीचे रिजर्वायर्स तो मौजूद है, नेचुरल रिजर्वायर्स तो हैं, हमारी जमीनें, हम ब्लेस्ड एक कंट्री तो हैं, हमारे पास मिनरल्स हैं, रेयर अर्थ मिनरल्स हैं जो कि इस दुनिया में शायद बड़े कम लोगों ममालिक के पास मौजूद हैं। ये सारी चीजें तो हमारे पास हैं, लेकिन जिस तरीके से ट्रंप कर रहा है ये बड़ा एक अनयूजुअल तरीका है। अच्छा उसके बाद ये क्या हो रहा है, डोनाल्ड ट्रंप ट्वीट कर रहा है कि हम बड़े बिजी थे पाकिस्तान के साथ ट्रेड डील करने में। पाकिस्तान और अमेरिका की ट्रेड डील सिर्फ ओनली मेरे ख्याल में $7 अरब की, और इंडिया के साथ $150 बिलियन की, लेकिन वो $7 अरब की ट्रेड को ऊपर लेकर आ रहा है। वो कहते हैं कि मैं बड़ा खुश हूं और ये जनाब पाकिस्तान के साथ हमारी डील हुई है और ये सारी चीजें हुई हैं, साउथ कोरिया के साथ भी हुई हैं। लेकिन उसके बाद वो लिख रहा है कि पाकिस्तान में और ये जो तेल के रिजर्वायर्स निकले हैं और इन फ्यूचर में भी इंडिया को पाकिस्तान से तेल खरीदना पड़े। अच्छा उसके बाद एक और बातचीत लिख रहा है, आई डू नॉट केयर व्हाट इंडिया डज विद रशिया। इंडिया का और रूस का स्ट्रेटेजिक एक अलायंस है, बहुत सारे हवालों से एक स्ट्रेटेजिक रिलेशन है। S-400 जो मिसाइल सिस्टम है वो रूस से इन्होंने खरीदा था। हालांकि अमेरिका पाबंदियां लगाता है दुनिया भर में, वो नहीं खरीदने देता, लेकिन इंडिया को एक स्पेशल प्रिविलेज दी गई थी कि आप खरीदें। दे कैन टेक देयर डेड इकोनॉमीज डाउन टुगेदर। वो कह रहे हैं कि इंडिया की इकोनॉमी भी डेड है, रूस की भी ये बर्बाद हो जाएंगी। फॉर ऑल आई केयर वी हैव डन वेरी लिटिल बिजनेस विद इंडिया, their tariffs are very high, among the highest in the world. Likewise Russia and the USA do almost no business together. Let's keep it that way that। और उन्होंने कहा कि जनाब कोई मसला नहीं है, हम इंडिया के साथ नहीं करेंगे ट्रेड, लेकिन ये जो टैरिफ है इंडिया का बहुत ज्यादा है और मैं दोबारा इंडियन एशिया के ऊपर ये 25% इसने टैरिफ लगा दिया है। लेकिन उसके साथ एक और जो बातचीत कर रहा है कि वो कह रहे हैं कि इंडिया ब्रिक्स का हिस्सा है, और ब्रिक्स तो एंटाई डॉलर है। ब्रिक्स एक पैरेलल मॉडल है, एक इकोनॉमिक मॉडल है, एक डेवलपमेंटल मॉडल है जो कि खड़ा हो रहा है, एक अलग ढांचा है, एक अलग सोच है जो कि दुनिया को दी जा रही है। यानी ब्रिक्स के अंदर ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका इसके अंदर शामिल है। बाद में और भी बहुत सारे ममालिक इसके अंदर बहरहाल शामिल हो गए हैं। पाकिस्तान को भी इसका हिस्सा होना चाहिए। लेट्स सी फ्यूचर में हो पाता है या नहीं हो पाता, लेकिन वो कह रहा है कि इंडिया ब्रिक्स का भी हिस्सा है। यानी एक पैरेलल इकोनॉमिक मॉडल खड़ा हो रहा है जो कि डॉलर के पैरेलल है, स्विफ्ट के पैरेलल है, और ट्रंप ये कह रहा है कि ना ये उसका हिस्सा भी है, और फिर ये इसके स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात चीन के साथ भी हैं, रशिया के साथ भी है, सब कुछ छोड़ छाड़ कर हमारी तरफ नहीं आ रहा, लिहाजा बाजू मरोड़ता हुआ नजर आ रहा है वो सिर्फ इंडिया का बाजू। लेकिन यहाँ पर नाज़रीन एक चीज नजर आ रही है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप किसी तरह से कामयाब हो जाता है इंडिया के साथ एक डील करने में, एक बड़ी मैसिव डील स्ट्रक करने में, जो कि हो जाएगी आने वाले चंद दिनों में, उसके बाद इसका रवैया क्या होगा? अभी तक 32 दफा ये जंग का जिक्र कर चुका है कि न्यूक्लियर वॉर होने वाली थी। क्या उसके बाद ये कहना शुरू कर देगा कि मुझे पाकिस्तान से कॉल आई थी, उन्होंने कहा था जंग रुकवाएं? क्या उसके बाद ट्रंप कुछ और बातें करना शुरू कर देगा? क्या उसके बाद शायद वो ये बात करना शुरू कर देगा कि पाकिस्तान में इंसानी हुकूक की पामालियां हो रही हैं, पाकिस्तान की जुडिशरी बर्बाद हो गई है, पाकिस्तान की अदालतें बर्बाद हो गई हैं, पाकिस्तान में डेमोक्रेसी कोलैप्स कर गई है, और अभी तक जो सारी की सारी चीजों को वो कवर दे रहा है उसकी बुनियादी वजह यह है कि वो इंडिया के साथ एक डील स्ट्रक करना चाह रहा है। तो बड़ी एक इंटरेस्टिंग सूरत हाल नाज़रीन ये बन सकती है। लेट्स सी इसमें से क्या निकलता है आने वाले टाइम में, लेकिन ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग किस्म की इक्वेशन अब बनती जा रही है। अच्छा नाज़रीन, इंडिया में कुछ एक रिएक्शन है बड़ा सख्त तरीन में, वो चंद एक चीजें आपके सामने रख देता हूं। ट्रंप ने 32वां सीज फायर का बयान दिया है। इसने कहा कि हिंदुस्तान के 5 जहाज गिराए हैं और अब टैरिफ लगा है, मगर मोदी जवाब नहीं दे पा रहे, ये राहुल गांधी कह रहा है। फिर और बाकी शख्सियातें सख्त तरीन गुफ्तगू बातचीत करें। ट्रंप ने कहा कि वो पाकिस्तान के साथ एक मुआहिदा करेंगे ताकि भारत आइंदा पाकिस्तान से तेल खरीदे। ये बात भारत और अमेरिका के ताल्लुकात में एक नई गिरावट को बेनकाब करती है। दिस इज एक लंबी गुफ्तगू है जो कि हो रही है। नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर जो आज कॉन्फ्रेंस होनी थी, एपीसी होनी थी, और ये तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन के हवाले से है। पाकिस्तान के आइन को प्रिजर्व करना है, आइन को बचाना है। 1973 का आइन जिसके मुताबिक पाकिस्तान के अंदर अब जनाब एक डेमोक्रेसी होगी, जमहूरियत होगी, जिसके 2 ऐवान होंगे, ऐवान बाला और ऐवान ज़री।
اور وہاں پر ہیومن رائٹس ہوں گے, وہاں پر آزاد جوڈیشری ہوگی. آج اسی آئین کے تحفظ کے لیے کانفرنس اسلام آباد کے سینٹر میں, وفاقی دارالحکومت میں, پاکستان کی ایٹمی ریاست کے بالکل سینٹر میں ہوٹلوں کو تالے لگوائے جا رہے ہیں, لیکن وہ کانفرنس ہے کہ نہیں ہونے دے رہی. لیکن مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب ابھی تک اطلاعات کے مطابق اپنے گھر کے اندر اس کانفرنس کو کروا رہے ہیں, لہذا وہ جو بیٹھک ہے وہ سب سے اہم ترین بیٹھک ہے اور وہ ہوگی. دوسری طرف ناظرین جو چند خبریں آ رہی ہیں یہ بہت خوفناک خبریں ہیں. فیصلہ آباد کی جو انسداد دہشت گردی کی عدالت ہے وہ آج سزائیں سنانے والی ہے. یہ 9 مئی میں سزائیں سنائے گی اور تحریک انصاف کے 8 MNA جڑیں گے جن میں عمر ایوب صاحب موجود ہے, اور پھر سینیٹر شبلی فراز صاحب اور تقریباً 4 سینیٹر بھی اس میں جانے والے ہیں. اور ابھی تک اطلاعات کے مطابق تقریباً 260 تحریک انصاف کے کارکن. لیکن سب سے زیادہ جو 8 MNAs ہیں, ممبر آف نیشنل اسمبلیز ہیں, جن میں اپوزیشن لیڈر عمر ایوب صاحب ہیں, پنجاب کے اپوزیشن لیڈر بچر صاحب کو اڑا دیا گیا ہے. تو یہ جو انسداد دہشت, اور پھر جو ہی یہ فیصلے دیتی ہیں, اس سے پہلے کہ وہ ہائی کورٹ میں جا کر چیلنج ہوتا, اس سے پہلے الیکشن کمیشن آف پاکستان انہیں ڈی سیٹ کر رہا ہے, انہیں فارغ کر رہا ہے. وہ تلا ہوا بیٹھا ہوا ہے کہ جو ہی فیصلہ آئے ادھر سے وہ ٹھک 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 کام شروع کر دیتے ہیں. تو ایک بڑی عجیب و غریب صورتحال نظر آ رہی ہے کہ تحریک انصاف کی پوری پارٹی کو وائپ آؤٹ کیا جا رہا ہے, اور یہ کس طرف لے کر جا رہے ہیں سمجھ سے باہر ہے. خیال رکھیے گا, اپڈیٹ کریں گے. اللہ حافظ.